سورہ لقمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں من اناب الیہ، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تو حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھنے لگے اے صدیق، اے ابو بکر، کیا تو نے اسلام قبول کر دیا؟ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے ان کی تصدیق کر لی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے ایمان قبول کر لیا۔ چنانچہ ان سے متاثر ہو کر یہ لوگ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو ایک بڑی مشکل پیش آئی۔ ان کی والدہ صاحبہ جو تھی انہوں نے یہ تحیہ کر لیا کہ تو نے اسلام کو تجھے چھوڑنا ہوگا، حضور پاک کی تصدیق نہیں بلکہ انکار کرنا ہوگا، مسلمان نہیں بلکہ کافر ہی ہونا پڑے گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، بھوکی مر جاؤں گی۔ اب معاملہ بڑا سنگین تھا اور ساتھ میں کہنے لگی کہ لوگ تجھے ہی میرے قتل کا الزام تجھے پہ لگائیں گے کہ تیری وجہ سے تیری ماں نے کھانا پینا چھوڑا اور وہ مر گئی، لہذا اگر تو یہ کام نہ کرتا، یعنی مسلمان نہ ہوتا تو یہ مسئلہ بھی نہ بنتا، تیری ماں نہ مرتی۔ چنانچہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پہنچا تو سنا میرے آقا نے، ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آیت مبارکہ لے کے حاضر ہوئے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجئے میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چلو۔ یعنی یہ فرما دیا گیا کہ اے سعد، اپنی والدہ کی وجہ سے دین اسلام مت چھوڑنا، بلکہ میری طرف وہ جو رجوع کرنے والا ہے جس کے پاس سے تم ہو کے آ رہے ہو، یعنی صدیق اکبر، جیسے میری طرف اس نے رجوع کیا ہے اسی کے راستے پہ چلو۔ دین اسلام مت چھوڑو، بلکہ جس طرح وہ دین اسلام پر پکا ہے، قائم ہے، تم بھی اسی طرح قائم ہے۔ تو یعنی کہ کیسی شان ہے کہ اللہ پاک بھی صدیق اکبر کی شانیں قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر سچے راستے کے مسافر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنت والے راستے کے مسافر ہیں۔ جو صدیق اکبر کے راستے پہ چلے گا، ان کے نقش قدم پر، ان کے نقش سیرت پہ چلے گا، یقیناً وہ جنت کے راستے پر ہے اور یقیناً وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔